اور سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں، یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد رسول اللہ، کہ میں چاہتا ہوں تم محمدی بن کے دکھاتے۔ فوج والوں کی وردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ آپ کے بڑے جو پرنسپل وی سی ہیں وہ ریٹائر جنرل ہیں، تو ایک وردی ہوتی ہے، وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب وہ وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس اور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام، وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس میں چند عبادات ہیں مختصر، 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، حج اور زکوٰۃ پیسے والے کا کام ہے، وہ مالدار غریب کا کام نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے کسی طرح، کوئی سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور 1440 سال، اب 1440 ہجری ہے، اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے، کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اور جب نماز کے لیے جب سورج ڈھلا یوں اور امام عالی مقام کی نظر پڑی سورج ڈھل گیا ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ نماز پڑھنے۔ اس کمبخت نے کہا ہماری تلوار چلے گی، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو بچوں ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو